اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی، میم کے بعد الف مدہ، لام کے بعد الف مدہ اور ذال کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ان کو لمبا کیا جائے گا۔ عین کی آواز گلے کے درمیان سے آئے گی اور ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو را اور یہ را ان تینوں کو موٹا پڑا جائے گا۔ عین کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے عین کو لمبا کیا جائے گا اور عین کی آواز گلے کے درمیان سے آئے گی۔ ہا کی آواز گلے کے نیچے والے حصے سے آئے گی۔ نون کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا کیا جائے گا۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ، خا کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہونے کی وجہ سے نون ساکن پہ اخفا ہوگا۔ دال کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو لمبا کیا جائے گا اور ہا کے نیچے کھڑی زیر اور مد ہونے کی وجہ سے ہا کو لمبا کیا جائے گا۔ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ، الف کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے الف کو لمبا کیا جائے گا۔ ہا کی آواز گلے کے نیچے والے حصے سے آئے گی۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہونے کی وجہ سے ادغام ہوگا اور دال ساکن پہ قلقلہ کیا جائے گا۔ را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ حا کی آواز گلے کے درمیان سے آئے گی اور میم کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے میم کو لمبا کیا جائے گا۔ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ، ضاد اور غین کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ عین کے بعد نون مشدد ہونے کی وجہ سے نون پہ غنہ کیا جائے گا اور نون کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا کیا جائے گا۔ فا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو لمبا کیا جائے گا۔ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، تنوین مطلب دو زبر کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہونے کی وجہ سے ادغام ہوگا اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہونے کی وجہ سے اخفا ہوگا اور قاف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنے کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو لمبا کیا جائے گا۔ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، نون مشدد ہونے کی وجہ سے نون پہ غنہ ہوگا اور نون کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا کیا جائے گا۔ ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ فا کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو لمبا کریں گے۔ ضاد کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس لام کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا کیا جائے گا۔ میم مشدد ہونے کی وجہ سے میم پہ غنہ ہوگا۔ با کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے با کو لمبا کریں گے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، نون مشدد ہونے کی وجہ سے نون پہ غنہ کریں گے اور اس کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا بھی کیا جائے گا۔ الف کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے الف لمبا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد
حروف اخفا میں سے تا ہونے کی وجہ سے اخفا کیا جائے گا۔ را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ عین کو گلے کے درمیان سے ادا کرنے کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے عین کو لمبا بھی کیا جائے گا۔ قیل ادخل الجنہ، قوف کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے قوف کو لمبا کیا جائے گا اور قوف کو موٹی آواز کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا اور خو کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نون مشدد ہونے کی وجہ سے نون پہ غنہ ہوگا اور گول تا پہ جب وقف کرتے ہیں تو اس کو ہا میں بدل دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو جنہ پڑھا جائے گا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، قوف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا اور الف مدہ ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا کیا جائے گا۔ یا کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے یا لمبا ہوگا اور قوف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ میم کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو لمبا کریں گے اور میم کے بعد یہاں پہ واو مدہ ہونے کی وجہ سے لمبا کریں گے۔ عین کی آواز گلے کے درمیان سے آئے گی۔ بما غفر لی ربی، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو لمبا کیا جائے گا۔ غائن اور دونوں را موٹے پڑے جائیں گے۔ لام کے بعد اور با کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو لمبا کیا جائے گا۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، نون کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا کریں گے۔ را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا اور میم کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو بھی لمبا کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ صدق اللہ العظیم۔